اللہ کے ایمان کے ساتھ صبر صحت مندی کا باعث ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا سخت ہے، لیکن صبر کے ثواب کو ضائع نہ ہونے دینا سخت تر ہے۔ ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، سوائے صبر کے ثواب کے کہ وہ بے اندازہ ہے۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے میں کچھ فائدہ نہیں۔ طمع کرنا مفلسی، بے غرض ہونا امیری اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ بے قراری صبر کی نسبت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا کامیاب نہ ہو۔ بہادری یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ صبر اختیار کرو، کیونکہ دنیا تمام تر آفات و مصائب کا مجموعہ ہے۔ رضائے خالق کے خواہش مند مخلوق کی اذیتوں پر صبر اختیار کر۔ دین کی اصل عقل، عقل کی اصل علم، اور علم کی اصل صبر ہے۔ بلند آواز سے رونا بے صبری، اور کہا مار کر ہنسنا سفاہت کی دلیل ہے۔ حکیم بزر جماہر کہتے ہیں، میں نے عمدہ کھانے کھائے اور نشہ آور چیزوں کو پیا، لیکن میں نے صبر اور امن سے زیادہ لذیذ کسی چیز کو نہ پایا۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ صابر ترین وہ شخص ہے جو درویشی میں صبر کر سکے۔ صبر سب سے بڑی دعا ہے۔ اپنی موجودہ حالت پر قناعت کر اور صبر و شکر کی زندگی اختیار کر۔ حقیقی صبر اس کو کہتے ہیں کہ مصیبت آنے کو ایسا سمجھے جیسا کہ اس کے جانے کو سمجھتا ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ زندگی میں کامیابی کے واسطے پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ ہم حیوانات کی طرح صبر کرنے والے ہوں۔